ایک صاحب میرے ساتھ وضو کر رہے تھے، کہیں میں سفر پہ تھا تو میں نے ان کو ٹوک دیا، میں نے کہا آپ کا ٹخنا سارا خشک رہ گیا ہے۔ تو چونکہ وہ ان کا چہرہ مورا بتاتا تھا کہ کوئی امیر آدمی ہے یا کسی بھی لحاظ سے کوئی درجہ رکھتا ہے، تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب نماز آپ نے قبول کرنی کہ اللہ نے؟ کتنی عجیب بات ہے۔ میں نے انہیں کہا جی قبول اللہ نہیں کرنی ہے، پر اللہ نے شرطیں بیان کی ہیں قبول کرنی۔ آپ درزی کے پاس گئے، آپ نے درزی کو کہا میرا ماپ لے لو، شرط لگائی کہ اس ماپ کا کرتا ہو، اس ماپ کا میرا پاجامہ ہو، اس ماپ کے میرے بازو ہو، شرط لگا کے آئے آپ۔ تو اگر اس نے غلط ماپ کا سی دیا تو قبول کر لیتے ہو؟ کر لو نا، پھر کیا ہوا ہے، تھوڑی نیکی کرو نا۔ کوئی اب باز نہیں، بس تھوڑا سا 4-5 انچ بازو ہی چھوٹا رکھا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، پھر کیا ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ پاجامہ آپ کا اس نے تنگ کر دیا ہے، آپ ذرا موٹے تازے تھے تو پورے ہی نہیں نا صرف آ رہے، تو سی تو اس نے دیا نا، کر لیتے ہو قبول؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے شرط لگائی تھی کہ میاں یہ میں تمہیں ماپ دے کے جا رہا ہوں، میں نے جو سوٹ پہننا ہے وہ اس دائرہ کار کے اندر سلا ہوا ہوگا تو پھر میں پہنوں گا۔ میرے رب کریم نے نا، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، شرط لگائی تھی کہ وضو اس طرح کرنا، کرو گے تو میں قبول کروں گا۔ تو آپ نے غلط کیا تو وہ کیسے قبول ہوگا؟ اس لیے کہ آپ شرطوں پہ پورے نہیں اترے۔ تو ہم بجائے بات سمجھنے کے تلخی کرتے ہیں، آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یقین کریں کہ پھر وہ چونکہ ہم جلد باز ہیں، آوازار ہیں، پریشان ہیں، تو ایسے ایسے سخت جملے کہتے ہیں۔ میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کئی دفعہ ہنستا ہوں سخت باتوں پہ، اور میرا تو یہ ذہن بن گیا، میں کہتا ہوں یہ پریشان آیا تھا بیچارہ گھر سے، کسی تکلیف میں مبتلا تھا، بات کوئی اور تھی، تو چلو کوئی نہیں، کسی اور جگہ اگر غصہ نکال کے چلا گیا تو ٹھنڈا تو ہو ہی گیا ہے نا، کسی اور سے تو نہ لڑے گا۔ آپ تلخی نہ مزاجوں میں لائیں۔ میں آپ سے عرض کروں، جو والد ہے، جو باپ ہے، جو بڑا ہے، جو گھر کا بڑا ہے، اگر اس کے مزاج میں جلد بازی ہو، ماں ہو یا باپ ہو، آپ یقین کریں بچے بیچارے آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ سارے دکھ ماں باپ کے نہیں ہیں، کچھ بچوں کے بھی ہیں، بچے آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ یار بابا جی سنتے ہی نہیں، ہر بات میں جلدی ہی نہیں، یہ تلخ ہے، یہ کہتے ہیں میں نے کہہ دیا تھا تو ہوا کیوں نہیں؟ اولاد پریشان ہو جاتی، اور بچے کہتے ہیں کہ کدھر جائیں اب، کس سے کہیں، تو سخت بولتے ہیں اور اتنی سخت بات کرتے ہیں۔ وہ بھائی ذرا ٹھہریں آپ، ٹھیک ہے بات اس میں کہ بچوں کو آپ نے آرڈر کیا تھا تو آپ کا اس وقت بڑا درجہ تھا، آپ کے حکم پہ فوراً جو ہے وہ ہاں کرنی چاہیے تھی، پر وہ انسان ہی ہے، مشین تو نہیں نا، وقت تو لگتا ہے۔ اور یہی حال بہت سارے نوجوانوں کا ہے، وہ کہتے ہیں ابا جی آپ کو ڈھنگ کا کام کرنا چاہیے تھا، دیکھیں میں کتنا پیچھے رہ گیا ہوں۔ اپنی طبیعت کی تلخی نے آپ نے دوسروں کے دل چیر کے رکھ دیے، آپ نے کسی کے جذبے کا خیال ہی نہیں کیا، کوئی احساس ہی نہیں پیدا ہوا، آپ نے دیکھا ہی نہیں کتنے لوگ آپ کی وجہ سے آزمائش میں آ گئے، آپ کی طبیعت کی جلد بازیاں کتنے لوگوں کی روحوں پر پیر رکھ کے چلی گئیں، کتنے لوگ تھے جن کے لیے آپ سہانے روح بن گئے، پر آپ نے اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا نہیں کیا۔ سنو، ہم مدینے والے رسول کے ماننے والے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں قربان جاؤں نبی پاک پہ، حضور بات کرتے تو اتنی ٹھہر ٹھہر کے کرتے، اتنی ٹھہر ٹھہر کے کہ اماں جی فرماتی ہیں میں اگر اپنے نبی کے لفظ گننا چاہتی تھی تو میں لفظ بھی گن لیا کرتی۔ اور حضور کا جو انداز تھا حوصلے کا، طائف کے لوگوں نے نا پتھر مارے میرے نبی پاک کو، اور میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، ورنہ کتابوں میں وہ لفظ بھی لکھے ہیں جنہوں نے نبی پاک کے لیے معاذ اللہ استعمال کیے، وہ آپ نے سنے نہیں ہوں گے، علماء وہ بیان نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ سخت اتنے ہیں کہ وہ کہے ہی نہیں جا سکتے، پتھر بھی مارے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جملے کہے جو نہ بیان کیے جا سکتے ہیں، نہ مسلمان کا حوصلہ ہوتا ہے ان کو پڑھنے سننے کا۔ حضور کا سارا وجود لہو لہان کر دیا۔ نبی کریم ایک باغ میں جا کے بیٹھے، حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ لایا، اگر آپ حکم کرتے ہیں تو 2 پہاڑیوں کے بیچ رکھ کے مسل دیتے ہیں ان کو۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں ساتھ تھا، میں نے کہا سونے آج تو اجازت دے ہی دیں۔ مکے والے بھی بڑے ظالم تھے، ظلم کرتے تھے آپ کے ساتھ، پر وہ تو حد ہی ختم کر دی، حضور دیں اجازت۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نا یا رسول اللہ، ایک بندے نے بھی نہیں آپ کی بات مانی، ایک بھی تو اچھا ہوتا ان میں سے، کوئی کہہ ہی دیتا مارو نا حضور، یہ تو مجموعی طور پر ہی بےہودگی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ یہ دیکھو سوچ،
یہ دیکھو اطمینان، یہ دیکھو مدینے والے رسول کی تربیت. نبی پاک نے فرمایا میں ان کی تباہی کی دعا نہیں. حضور ایک بندے نے بھی نہیں آپ کی بات مانی، مدد کو نہیں آیا. یا رسول اللہ ابھی بھی آپ ان کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ تو میرے رسول پاک نے جو امید دلائی وہ کتنی انوکھی ہے. حضور فرمانے لگے زید چلو یہ نہیں نہ مانتے، مجھے امید ہے ان کی نسلیں مان جائیں گی. اتنی دور کی بات پر بھی کوئی اطمینان کرتا، ہمیں تو جلدی ہے، فٹافٹ کریں گے مانے. کب ان کے بچے پیدا ہوں گے، جو ہو چکے ہیں وہ جوان ہوں گے، وہ باشعور ہوں گے، کب وہ کلمہ پڑھیں گے. لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا نا امیدی کوئی نہیں، جلدی کوئی نہیں. یہ نہیں پڑھتے تو ان کی نسلیں پڑ جائیں گی. بشر ہیں، بے خبر ہیں، تباہی کی دعا کیوں مانگے؟ ہم بشر ہیں، اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں، ہم بشر ہیں اور بے خبر ہیں، تو تباہی کی دعا کیوں مانگیں؟ جلدی بڑی ہے، پیسے کمانوں کی بڑی جلدی، دشمن کو زیر کرنے کی. جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی بڑی جلدی. فٹافٹ کرو، جلدی سے کرو، جلدی سے. کھانا جلدی اتار لیا جائے تو کچا رہ جاتا ہے، اور جلدی کھا لیا جائے تو منہ جل جاتا ہے. اسے پکنے میں بھی ٹائم دینا چاہیے، اور جب اتر جائے تو پھر اسے تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کا بھی ٹائم دینا چاہیے. وہ لطف تبھی دیتا ہے. لیکن اگر آپ کو فٹافٹ جلدی ہے تو پھر یاد رکھیں کہ جتنی تیز کو بندہ بھاگتا ہے اتنی جلدی ہانپتا ہے، اور اس کا سارا وجود آزمائش میں آ جاتا ہے. تھوڑا اطمینان رکھیں، تھوڑا اعتدال کریں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی بھی چوری ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں نماز کا بھی چور ہے. حضور کیا مطلب؟ فرمایا جو بندہ رکوع اور سجود پورا نہیں نہ کرتا وہ نماز کی چوری کرتا ہے، اور چوروں میں سے برا چور ہے. آیا بھی ہے، وضو بھی کیا ہے، مسجد پہنچ بھی گیا ہے، پھر بھی اس کو جلدی بڑی جلدی. کچھ لوگوں کو آنے کی بھی جلدی ہوتی ہے مسجد میں، واپس جانے کی بھی جلدی، واپس جانے کی بھی جلدی. میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک بندہ ٹائم نکالتا ہے نا، وہ گھر سے نکلتا ہے، وہ وضو کرتا ہے، وہ مسجد آ جاتا ہے، تو اگر وہ بڑی جلدی بھی نماز پڑھے نا تو 1-1.5 منٹ کا فرق پڑتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. لیکن وہ 1-1.5 منٹ کے لیے ساری نماز ضائع کر بیٹھتا ہے. نبی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے سلام لی تو اللہ کے نبی فرمانے لگے واپس جا اور نماز دوبارہ پڑھ. کوئی لفظ نہیں کہا اس نے، واپس گئے. صحابی تھے نا، میں اور آپ کسی کو منع کریں گے تو کہے گا کیوں جی، صحیح تو پڑھی ہے، تو واپس جاؤ نماز پڑھ. واپس گئے، نماز پڑھی، پھر آئے، سلام لی. حضور نے فرمایا واپس جاؤ نماز دوبارہ پڑھ. واپس گئے، پھر نماز پڑھی. تیسری دفعہ آئے تو حضور نے فرمایا نماز واپس کر، تو ہاتھ باندھ دیے. یہ جملہ اہل معرفت کے لیے ہے، وہ خوب سمجھیں گے. عرض کی سونیا مجھے تو پڑھنی نہیں آتی، محبوبہ مجھے سکھا ہی دیں، میری مدد ہی کر دیں. حضور پڑھنی نہیں آتی، بتائیں کیسے پڑھنی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب وضو کر تو اطمینان کے ساتھ کر، اور فرمایا جب رکوع کر تو پھر اطمینان کے ساتھ کر، اور فرمایا جب سجدہ کر تو پھر اطمینان کے ساتھ کر، اور جب اتحیات میں بیٹھ تشہد پڑھ، دعائیں پڑھ، درود پڑھ تو پھر ذرا اطمینان کے ساتھ پڑھ، ذرا سکون کے ساتھ نماز پڑھ. گویا نبی کریم بتا رہے ہیں کہ جب تم اطمینان کے ساتھ پڑھو گے تو پھر عرش کا مالک بھی اجر بھی جھولی بھر کے عطا فرمائے. جلدی بڑی. اور میں نے تو 2-4-5 جو میرے پیار والے سنگی ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھ کے دیکھی ہے، تو میں نہیں پہنچ سکا ان کے ساتھ. بڑی کوشش کی ہے کہ چلو چھوٹی سے چھوٹی صورت پڑھیں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیسے پڑھ لیتے ہیں اور کیوں کر پڑھ لیتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی. وہ پڑھ لیتے ہیں اور بڑی بڑی رکھتے پڑھ لیتے ہیں. ایک بات اور کہہ دوں، کچھ زیادہ ہی لمبی پڑھ لیتے ہیں. سارے نمازی سلام کے لیے انتظار کر رہے ہیں، اور 3 بندے 3 کل وہ کہتے اسی زیادہ نیک اسی تو پکاواں گے تے تاں ہی پڑھنا جی. او خدا کے بندو، یاد رکھو جب لوگ انتظار کر رہے ہوں تو نماز مختصر ادا کرنے